أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے خالق کونین تجھے حمد و ثنا ہے، اے خالق کونین تجھے حمد و ثنا ہے، ہر عیب سے پاکیزہ تیری ذات خدا ہے. سامعین کرام، اللہ تعالی خالق ہے، باری ہے، مصور ہے. اللہ تعالی کی خلاقیت کے جو مظہر ہیں عالم میں تلاشنے سے آپ تلاشیں گے بہت، لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی نگاہوں کو نظر نہیں آئے گا. عام طور پر اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کرنے کے قانون بنا رکھے ہیں انسانی وجود کو، یہ چار طریقے کے ہیں. آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں یہ چار طریقوں سے پیدا ہوئے ہیں. ایک طریقہ جو ہے وہ سب سے پہلا طریقہ تھا، بغیر ماں باپ کے بھی اللہ تعالی انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے. جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ تمام فرشتے سجدہ ریز ہو جائیں، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا تھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. کہ اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا، جسے میں نے اپنے دستے قدرت سے تخلیق کیا، تجھے کس نے روکا اسے سجدہ کرنے سے؟ کیا تو گھمنڈ کرنے لگا ہے یا تو گھمنڈیوں میں ہی سے تھا، تکبر کرنے والا تھا؟ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے صرف مرد سے پیدا کرے، عورت کی ضرورت نہ ہو. یہ دوسری تخلیق دوسرے انسان کی، ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ کو بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. اور پھر تیسرا جو طریقہ ہے صرف عورت سے پیدا کر دے، مرد کی ضرورت نہ پڑے. جیسا کہ ماں مریم کے بطن مبارک سے بغیر کسی مرد کے چھوئے، نہ ہی آپ کا کردار گندا تھا، نہ ہی آپ میں کوئی میلا پن تھا، بلکہ آپ تو اللہ کی ولیہ تھی، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں محبوب تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد کے آپ کے پیٹ سے ایک نبی کی ولادت فرمائی. اور پھر چوتھا طریقہ ہے، یہ عام طریقہ ہے، مرد اور عورت کے ملن سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو تخلیق خدا کے جو انسان کے پیدا کرنے کے مراحل جو ہیں وہ چار قسم کے ہیں، چار طریقے سے ہوا کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچ رہا ہے کہ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کس انداز سے تخلیق کرتا ہے، پھر کیسے اسے ایک عدم سے وجود میں لے کر آ جاتا ہے، پھر اسے صورت بھی دیتا ہے. سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ہے انسانوں کو دیکھ کر. گزشتہ ہفتہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورۃ الملک کی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. خلاقی کو سمجھیں ذرا اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ توحید سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھنا ہوگا. کہتا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر ممکن شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اور ہاں، اللہ تعالی زندگی اور موت کا پیدا کرنے والا ہے تاکہ آزما لے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور وہ غالب بخشنے والا ہے. قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، خوبصورت گفتگو کرتا ہے. جہاں اعمال کی بات کرتا ہے نا تو اعمال دو طرح سے سامنے آتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیں نا،
بندے کو پھر بھی تسلی دیتا اور کہہ دیتا ہے کہ تیرا رب بخشنے والا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. یہ آپ سے گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ پوچھتا ہے, کبھی اپنے آپ سے سوال کریں, طبق در طبق 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے, اور تم اس کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھو گے. فرجع البصر, اب مولا کیا کہتا ہے, فرجع البصر, اٹھا اپنی آنکھیں, دیکھ کائنات کے نظارے, دیکھ آسمانوں کی جانب. فرجع البصر, دیکھ تو صحیح آنکھ اٹھا کر. هل ترى من فطور, کوئی کمی نظر آئی؟ انداز دیکھیں مولا تعالیٰ کا کس انداز سے کہتا ہے, فرجع البصر, آسمانوں کی اوپر اٹھا اپنی آنکھیں, دیکھنا, هل ترى من فطور, کوئی کمی نظر آئی؟ ثم ارجع البصر, پھر اٹھا. کیا کہتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتين, پھر اٹھا دوسری مرتبہ. ينقلب اليك البصر خاسئا, تیری آنکھیں نا امید ہو کر نقصان ذرا تیری طرف واپس پلٹ آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو آسمان بنانے کا مسئلہ ہے اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. یہ خلاقی ہے اللہ تعالیٰ کی, اتنا بڑا وجود بنا دیتا ہے اور بے عیب بنا دیتا ہے. اور ہم اور آپ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کو, اس خالق کے کمالات کو. نہ جانے کیسی کیسی چیزیں پیدا کر دی. تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی بھی نکال دیا کرتا ہے. کچھ کہنے نہیں اس کی قدرت کے. انسان تو عاجز ہے, زبان میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی بڑائیاں کر سکے. ہاں یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے, جتنی توفیق ہے, اتنا اپنا حق ادا کرتا رہے. لیکن ہم اور آپ جو ہے نا انسان, حضرت انسان جو ہیں ہم لوگ, اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. اپنے وجود پر کبھی غور کیا ہم لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے, ہمیں کیسے وجود بخشا ہے؟ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کو کروں کہ انسان کی جو حالت ہے نا وہ ہے عدم سے وجود میں آنے کی. عدم سے وجود میں آنے کی. سورۃ الدہر پڑھتے ہیں 29ویں پارے کے اندر. سورۃ الدہر کا ایک نام ہے سورہ انسان, اور اس میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت ذکر کرتا ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا دور نہیں گزرا کبھی کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یعنی انسان کا کوئی وجود نہیں تھا. وجود تو الگ مسئلہ ہے, انسان قابل ذکر بھی نہیں تھا, اس کی باتیں بھی نہیں ہونے والی تھی. وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بھی باتیں نہیں تھی فی الحال. جس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرشتوں کے سامنے, نہ فرشتوں کے ذہن میں تھا, نہ ابلیس کے ذہن میں تھا, نہ کسی اور کے ذہن میں تھا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی مخلوق آئے گی. پھر اللہ نے کہا کہ ہاں انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب جا کر سب سے پہلے انسان کی بات آئی اور ذکر کی بات آئی. انسان قابل ذکر بنا ہے تو کیا عظمت شان ہے انسان کی, کیا بلند و بالا مرتبہ اللہ نے عطا کیے ہیں کہ قابل ذکر نہیں تھا. لیکن جب انسان کا پہلا تذکرہ رب نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے. کیا پیارے, اب بھی نہیں سوچیں گے آپ؟ کیا اب بھی دماغ نہیں چلا آپ کا؟ اب بھی نہیں سوچ سکے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ ہمارا ذکر کرتا ہے اور ہم اتنے خوش قسمت کہ قابل ذکر نہ تھے, پھر بھی جب ذکر ہوا تو سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہمارا. اور ایسا ویسا ذکر نہیں کیا انسان کا, ایسا ویسا ذکر نہیں کیا. کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, مرتبہ عطا کروں گا, خلیفہ بناؤں گا. اور خلیفہ کس کا؟ دنیا داروں کا. کہاں بھی تو یہ بنی کہاں تھی, کیا پتا تھا کون آنے والا ہے کون نہیں. کس کا خلیفہ؟ اپنا خلیفہ کرنے والا. دیکھیں تو صحیح کیا مرتبہ اللہ نے عطا کیے ہیں. کبھی اپنے وجود پر غور کیا آپ نے؟ ابھی آپ کا تو وجود ہوا بھی نہیں, آپ کو بنایا بھی نہیں گیا ابھی تک. صرف تذکرہ ہے, اور تذکرے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے علم میں ہے کہ آپ کو خلیفہ بنانا ہے اپنا. اور یہ حضرت انسان خلیفہ اللہ کا بننے کے بعد کیا کیا گل کھلا رہا ہے, اسی سے منہ موڑ بیٹھا ہے, اسی سے دور ہو بیٹھا ہے. یہ کیا طریقے تھے ہمارے؟ خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے, اپنا مرتبہ عطا کیے ہیں, بڑے اعزاز عطا کیے ہیں, تو اس کا شکر ادا کریں آپ. پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کیا کہا؟ انسان قابل ذکر نہیں تھا, لیکن ہمارے جب مرحلے شروع ہوئے نا, پیدائش کے مرحلے,
کتنے لوگ جانتے ہیں اساسا انسان کی پرورش کے مرحلے کتنے ہیں، انسان کو کیسے کیسے بنایا گیا؟ سب سے پہلے انسان کو بنایا گیا ہے مٹی سے۔ کیسے؟ مٹی سے۔ انسان کا وجود کس سے ہے؟ مٹی سے۔ بابا آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے کیسا پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے تراب، کون سا لفظ آتا ہے؟ تراب، اس کا معنی مٹی۔ ایک آتا ہے لفظ سلالۃ من طین، مٹی کا انتخاب۔ ایک آتا ہے من صلصال من حمأ مسنون، مٹی غارہ جس میں بو پیدا ہو جائے۔ اب بتائیں تو صحیح، انسان کے مراحل سمجھیں ذرا، اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا۔ آیات سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے بنایا ہے، ثم من علقہ، پھر علقہ بنایا ہے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم ایک مضبوطی کو پہنچ گئے، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے بھی ہو گئے، ومنکم من یتوفی من قبل، تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس سے پہلے ہی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجْلًا مُسَمًّى، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک متعین مقدار تک پہنچ جاتے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کاش کہیں نہ کہیں تم عقل سے کام لو۔ یہ انسانی پیدائش کے مراحل اللہ نے ذکر کیے ہیں، لیکن بات ہمیں پہلے کرنی ہے مٹی سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے انتخاب سے بنایا ہے، پانی اور مٹی کو ملایا گیا، اس کا گارا بنایا گیا، پانی بہتا ہوا تھا، قطرے والا تھا، وہ ختم ہو گیا، صرف گارا بچ گیا تھا، جو انتخاب اللہ نے رکھا کہ اس سے آدم کے وجود کو تخلیق کیا جائے گا، اس سے ایک پتلا بنایا جائے گا۔ پھر اسے کچھ دن رکھا تو قرآن اسے کہتا ہے کہ ہم نے اسے من صلصال من حمأ مسنون، گارے دار مٹی جس میں بو پیدا ہو گئی، اس سے بنایا ہے۔ کیونکہ مٹی کا عالم ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اسے بھگو کے رکھ دیتے، کچھ وقت اس پر گزرتا ہے تو اس کے اندر بو پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ انسان پر یہ دور بھی گزرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک قول بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، بجٹی مٹی سے، جیسا کہ ٹھیکری ہوا کرتی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ وجود بن گیا، انسان کا پتلا بن گیا، جب اس پہ ہاتھ مارا جائے نا تو ٹھیکری سے جیسے ٹھن ٹھن کی آواز آتی ہے نا، یہ انسانی وجود مٹی سے بنانے کے بعد اس میں بو پیدا ہوئی، پھر سوکھ گیا، سوکھنے کے بعد میں اس میں آواز آنے لگی ٹھیکری والی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونک دی، پھر وہ انسان زندہ ہوا، سانس جیسے آئی، چھینک آتے کہتا ہے الحمدللہ۔ کون تھے یہ ہم اور آپ کے والد تھے، یہ ہم اور آپ کے باپ تھے، یہ ابو البشر تھے، یہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ سمجھ پا رہے ہیں کہ انسانی وجود کیسے تشکیل پایا تھا، کس انداز سے انہیں لایا گیا تھا۔ الحمدللہ یاد رکھیں، یاد کوئی بھی نعمت ملے آپ کو تو اس نعمت پر سب سے پہلے آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلنا چاہیے۔ آدم تو ابھی غارے سے بنا ہی تھا نا، ابھی روح پھونکی ہی گئی تھی نا، ابھی کچھ سکھایا نہیں گیا تھا نا، لیکن اتنا جانتا تھا وہ وجود کہ مجھے جس نے تخلیق کیا ہے لازم ہے کہ میں اس کی تعریف کروں، اس کی حمد و ثنا کروں۔ اور ہم بھول چکے ہیں اس بات کو، اتنا وجود اللہ نے عطا کیا ہے اور ہم لوگ بھول چکے ہیں اس بات کو کہ اس کی تعریف کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کے یہاں سر جھکانا ہے کہ نہیں جھکانا۔ جناب دیکھیں فضیلتیں بہت بات کی بات ہے، میں آپ کو پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ انسانی وجود ہونے کے ناطے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فضائل بتا کر آپ کو بلانا چاہوں آپ نہیں آئیں گے، میں آپ سے وہ بتانا چاہتا ہوں جو آپ کی حقیقت ہے۔ انسان اپنی حقیقت تو جان لینا پہلے، پھر کہیں کسی اور حقیقت کو جانتا ہے۔ جب یہ وجود بن گیا تو گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ہم اور آپ مٹی سے بنے ہیں۔
اللہ کہتا ہے انسان کو بنایا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آدم کو بنایا، پھر تمام اولاد آدم کی نسل ہوئی، تو گویا کہ انڈائریکٹ ان کو بھی مٹی سے بنایا، ایک صورت۔ پھر اس کے آگے کا مرحلہ کیا تھا؟ مٹی سے بنانے کے بعد میں ایک مرحلہ رکھا انسانی وجود کا، من نطفہ، کس سے؟ نطفے سے۔ نطفہ کسے کہتے ہیں؟ ایک پانی کا قطرہ، ایک پانی کا قطرہ جو انسانی وجود کا سبب ہے، ہاں جسے ہم اور آپ ناپاک بھی کہا کرتے ہیں۔ جسم پر لگ جائے تو جسم دھونا ضروری، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا دھونا ضروری، اور اسی سے ہم اور آپ کی تخلیق ہے، وہی ایک پانی کا قطرہ۔ قرآن میں بھی اس جگہ کئی مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی انداز کو، کیونکہ صرف مرد کا قطرہ کافی نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی قرآن بہت رہنمائی کرتا ہے۔ ذرا سمجھیں کہ یہ تو ہم لوگ آج ڈسکس کرنے لگے ہیں، مائکروسکوپ بن گیا ہے، پھر پتہ چلنے لگا ہے، لیکن یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں کہ جس وقت کوئی بھی ایسا طریقہ موجود نہیں تھا کہ انسان کے پیٹ کے اندر کیسے بچہ پرورش پاتا ہے، یہ بتاتا ہے قرآن۔ اس کے علاوہ اس کا طریقہ کوئی نہیں تھا، اس لیے تو آج کائنات حیرت زدہ ہے کہ جو باتیں 1400 سال پہلے قرآن کر گیا جبکہ کوئی طریقہ موجود نہیں تھا، آخر وہ کیسی باتیں تھی، وہ کیسے کہہ کر چلا گیا۔ قربان جائیں، آپ کے پاس وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں ایسے ایسے راز پنہاں ہیں، ایسے ایسے کامیابیاں مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں، جو کائنات دنیا میں ڈھونڈتی پھر انہیں نہیں ملتا۔ ایک بار آپ اسے کھولیں اور تلاشیں تو آپ کو وہ راز مل جایا کرتے ہیں۔ غلط ہم نے یہ کیا کہ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف ادب کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، ہم نے قرآن کو صرف اور صرف برکت کی ایک کتاب سمجھ لی ہے۔ چومیں گے، خوشبو لگائیں گے، طاق میں رکھ دیں گے، اور اٹھایا بھی ہے نا قرآن کو، اٹھایا بھی ہے قرآن کو، تو کس لیے اٹھایا؟ الحمد سے لے کر ایک پارہ پڑھیں گے روزانہ، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن پیارے ایک بات تو بتائیں، آپ نے قرآن پڑھا تو صحیح، روزانہ پڑھا ہوگا، اس کے پڑھنے میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے؟ کوئی واقع نہیں، اچھا پڑھا آپ نے، فائدہ کچھ ہوا؟ ہاں برکتیں ملی آپ کو۔ وہ فائدہ کہاں چلا گیا جس فائدے کے لیے قرآن نازل کیا گیا تھا؟ اپنے آپ کو پہچانا آپ نے۔ قرآن تو کہتا نا اپنے آپ میں غور و فکر کر۔ کبھی آیت آپ نے ذہن میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بجتی مٹی سے پیدا کیا؟ نہیں، کیونکہ ہمیں ترجمے معلوم نہیں اس کے، ہم نے ترجمے کی بھی کوشش نہیں کی، تفسیریں بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے قرآن کو جس انداز سے سمجھنا تھا ویسا سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب دیکھیں، پہلا مرحلہ مٹی تھا، پہلے مٹی بنی، پھر گارا بنایا گیا، پھر اس میں تھوڑی بو پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد میں وہ سوکھ کر ٹھیکری کی مانند بجنے لائق ایک وجود بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے طریقے پر جس سے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے نطفے سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من تراب ثم من نطفہ۔ نطفے دو طرح کے ہیں، یاد رکھیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک نطفہ یہ ہے کہ صرف مرد کا نطفہ، مرد کی منی ہی کام آ جائے، اتنا کافی نہیں، اس کے لیے عورت کی منی بھی کارآمد ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے بنایا ہے، من نطفۃ امشاج، ملا ہوا۔ ایک اس سے مراد پانی اور مٹی، ایک اس سے مراد ہے عورت اور مرد کے دونوں کے ملن سے جو ان کے جو منی ہوتی ہے اس سے پیدا ہوتا ہے انسان۔ انسان کی سلب مرد کی سلب سے نکلتا ہے، اور عورت کے یہ جو ہڈی ہوا کرتی ہے اس ہڈی سے وہ مادہ نکلا کرتا ہے جو ایک انسانی وجود کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنی سٹیک بات اور کتنی شائستہ گفتگو اس انداز بیان کرتا ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں فی الحال۔ پھر آگے دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم نے اس کو ایک متعینہ مدت تک ٹھہرائے رکھا۔ کیا کہا؟ ایک متعینہ مدت تک اسے ٹھہرائے رکھا، کہاں پر؟ ماں کے رحم میں۔ نطفے کو ماں کے رحم میں رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 7454 نمبر حدیث ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تم میں سے کسی کو پیدا کرتا ہے نا تو اس کے نطفے کو اس کی ماں کے رحم میں 40 دن رکھتا ہے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔
پھر آقا نے فرمایا کہ جب اس کو 40 دن ہو جاتے ہیں پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، خون کی پھٹک۔ پھر 40 دن گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے رکھتا ہے تو وہ 40 دن اور مدغہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا وجود شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بات اتنی پرفیکٹ ٹھہری کہ آج اگر اس پر تحقیق کی گئی تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا 40 دن کے اندر نطفہ، پھر علقہ، پھر مدغہ، ہو بہو یہی صورت انسان کی ہوتی ہے پیٹ کے اندر۔ قربان جائیں اپنے صادق و مصدوق نبی کی باتوں پر، اتنی سٹیک باتیں کہے گئے ہیں اور ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہم ابھی بھی دوسروں سے اپنے طریقے لے رہے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا ایک فرشتہ متعین کیا جاتا ہے، جب وجود بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں سکڑتا ہوا تو ایک فرشتہ متعین کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لکھ اس کا رزق کیا ہوگا، لکھ اس کی موت کے بارے میں، لکھ اس کے اعمال کے بارے میں، لکھ نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص نیک اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو جہنم کا ہوتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر تم میں سے ایک بندہ برے اعمال کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ عمل کر بیٹھتا ہے جو جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کیسی کیسی باتیں بتائی ہیں، کیسے راز و نیاز کی باتیں بتائی ہیں۔ یہ غیب کی باتیں نہیں ہیں تو کون سی باتیں ہیں؟ یہی غیب کی باتیں نہیں ہیں تو کون سی باتیں ہیں؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب تو وہی ہے نا جو ہم اور آپ نہ دیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی ہوں۔ ہم اور آپ میں سے کون تھا جو جان لیتا کہ پیٹ کی یہ صورتیں بن رہی ہیں؟ کسی نے کہا کہ علم غیب کے بارے میں ایک بات کروں، صرف کسی نے کہا کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں صرف میں ہی جانتا ہوں پیٹ میں کیا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو ایک صاحب عقیدوں کے اعتبار سے کہتے ہیں ہم وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ اچھا تو دیکھیں پھر قرآن میں صاف ہے کہ رسول تو علم غیب نہیں، رسول کو یہی پتہ نہیں پیٹ میں کیا ہے۔ میں کہ معذرت کے ساتھ میری بات سنیے گا ایک بار، آپ نے کیا کہا؟ یہ دلیل پیش کرتے ہیں آپ رسول کے علم غیب پر کہ رسول نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے؟ تو آج کا تمہارے لیب میں بیٹھنے والا ایک شخص بتا سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے؟ خدا مان لوگے؟ اللہ کا دعویٰ تو یہ تھا نا کہ میں ہی جانتا ہوں، تو آج ہر ڈاکٹر جانتا ہے، تو اللہ کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ حضور کے علم غیب پر تہمت لگانے کے چکر میں تم نے اللہ تعالیٰ کے علم کو مشکوک کر دیا، اس پہ شک پیدا کر دیا ہے۔ وہ پریشان کہ پھر اللہ نے تو کہا ہے۔ میں کہا ہاں اللہ نے یہ کہا ہے، کیا کیا ہے؟ پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا یہ بتانا ہے؟ نا نا نا، میرا رب کہتا ہے اس حدیث سے پاک میں آیا ہے، میرا رب یہ جانتا ہے لڑکا لڑکی ہونا ایک الگ مسئلہ، میرا رب جانتا ہے وہ کیا کھائے گا کیا پیے گا کوئی نہیں جانتا، وہ کب پیدا ہوگا کب مرے گا رب جانتا ہے، کب مرے گا کوئی نہیں جانتا، اعمال اس کے نیک ہوں گے کہ برے ہوں گے میرا رب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہاں ہاں وہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا میرا رب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کہاں تم نے لے جا کر آقا کی علم غیب کا انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کر بیٹھے، لوگوں کو شریک کر دیا تم نے۔ ایک طرف شرک کا دعویٰ کرتے کرتے لوگوں کو مشرک قرار دے رہے تھے، ایک طرف یہ دعویٰ کیا علم غیب کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے علم میں شریک کر ڈالا تم نے ہزاروں مخلوق کو۔ تو پیاروں سمجھ کر بات کیا کریں، کیونکہ جس رسول پر زبان چلانے لگے ہیں نا وہ رسول ہمارا اور آپ کا پڑھایا ہوا نہیں ہے، وہ رسول اللہ تعالیٰ کے یہاں سے علم حاصل کرتا ہے۔ اس رسول کی زبان جبریل کے کہنے پر بھی اقرا نہیں کہتی ہے جب تک کہ بسم ربک الذی خلق نہ آ جائے، اور آپ دعوے کرنے لگے ہیں کہ اس رسول کا علم اتنا ہے اتنا ہے۔ خدا را معاف کریں، رسول اللہ کے علم کو ناپنے کی کوشش نہ کریں، کوئی کسوٹی دنیا میں نہیں رکھی رسول اللہ کے علم کو ناپنے کی۔ یہ پیمانہ یہ معیار اللہ کے یہاں سونپ دیں، آپ کون ہوتے ہیں اس بات کو جانچنے والے کتنا علم تھا کتنا علم نہیں تھا؟ وہ پیٹ کی خبر دے رہے ہیں کہ دنیا نہیں جانتی تھی تو رسول جانتا تھا۔ تو خدا را انصاف سے کام لیں، عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ دین عقل کے گھوڑے دوڑانے کا نام نہیں، بلکہ قال اللہ و قال الرسول پر آنکھ بند کر کے یقین اور ایمان لانے کا نام ہے۔ اصل میں
آئیں اس انداز سے پلٹ کر، قرآن کو یوں سمجھیں، حدیث کو یوں سمجھیں آپ. اور میں آپ کو بس مختصر طور پر انسان کے وجود کو بتاتا چلوں تو 40 دن ہوتے ہیں، نطفہ بنتا ہے، ملن ہوتا ہے، اور ایک مدت ہوتی ہے، اس میں وہ نطفہ بن کر رہتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ علقہ بن جاتا ہے. علقہ گوشت کی پھٹن ہوتی ہے، تھوڑا بستہ سا خون ہوتا ہے، جماؤ کا خون ہو جاتا ہے، پھر اس کے 40 دن گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد مدغہ بن جاتا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے مدغہ ہوتا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہو جاتا ہے بستہ خون، پھر اس کے بعد مدغہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اسے ہڈیاں بنا دیتے ہیں. کیا کہتا ہے مولا؟ ہم اسے ہڈیاں بنا دیتے ہیں. پھر مولا کیا کہتا ہے؟ پھر ہم اسے گوشت پہنا دیتے ہیں. انداز دیکھیں مولا تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم اسے ہڈیوں کو گوشت بنا دیتے ہیں. آگے دیکھیں جو بات ہے، کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے ایک الگ ہی صورت پر پیدا کر دیتے ہیں. ہاں کتنی خوبصورت ہے نا، مٹی سے وجود بخشا، نطفہ بنایا، نطفے سے علقہ، علقہ سے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے بعد گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک وجود بخشا دنیا میں لانے کے لیے. اس کے بعد اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. کیا کمال قدرت ہے رب تعالیٰ کی، کیا کمال قدرت ہے. عمر آپ سمجھ نہیں پا رہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یوں پیدا کرتا ہے. صورت انسان کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. کیا کہتا ہے؟ والتین، انجیر کی قسم ہے نا، والزیتون، زیتون کی قسم ہے نا، وطور سینین، طور سینا کی قسم ہے، اور بلد الامین، اور امن والے شہر کی قسم ہے. اتنی جنتی نعمتوں کی قسم کھاتا ہے میرا رب تعالیٰ. انجیر جنتی درخت، زیتون جنتی ہے، طور سینا جہاں موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے، اتنی عظیم جگہ، اور بلد امین جہاں امن والا شہر ہو، مکہ ہو، اس کی قسم بھی اللہ یاد فرمائے. اور اتنی عظیم قسمیں کھانے کے بعد رب کہے تو کیا کہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق انسان کو ہم نے اچھی صورت پر پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. قربان جائیں اپنے رب کی تخلیق پر. وہ خالق ہے، وہ مصور ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے. کبھی کوشش کی اپنے رب کو سمجھنے کی، لیکن ایک بات پھر یاد رکھیں، ایک بات اور چھوٹ گئی ہے. وہ حدیث پاک بیان کر کے میں اس کو تمام کرتا چلوں. یہ وجود جو بنا ہے نا ہمارے جو ظاہری دنیا کا، ماں کے پیٹ سے لے کر یہاں تک جوان ہونا، بوڑھا ہونا، اس سے پہلے مر جانا ہو سکتا ہے کوئی، باقی رہ بھی جائے تو ایک ارذل عمر تک پہنچ جائے کہ اپنی طاقت کھو دے. انسانی وجود ہے سارے، لیکن اس سے پہلے ایک وعدہ ہوا تھا. وہ وعدہ کس کس کو یاد ہے؟ آپ سے، ہم سے، ہر ایک انسان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. کس کس کو وعدہ یاد ہے کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا اور ہم سب نے اللہ کے وعدے پر ہاں کہا تھا؟ کیا یاد ہے وہ وعدہ؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمان جگہ، یعنی عرفہ کا مقام تھا، آدم کی اولاد کو پشت آدم سے نکالا اور اسے پھیلا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوچھا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قرآن اسی بات کا ذکر کرتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم سے وعدہ لیا ہے کہ جب آدم کی پشت سے ظاہر ہوں گے وہ لوگ اور انہیں گواہ ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو انہی پر گواہ ٹھہرایا. اور پھر پوچھا کیا اے ابن آدم تم سب سامنے موجود ہو، اقرار کرتے ہو کسی بات کا؟ کہ کس بات کا اقرار؟ مولا کہتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ قالوا بلا شہدنا، اور ہم ہی تھے وہ لوگ عالم ارواح میں کہہ رہے تھے کہ مولا تو ہی ہمارا خدا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. مولا کہتا ہے کہ پھر یہ نہ کہنا قیامت کے روز ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا، ہم تو غافل ہو گئے تھے. سوچ لیں آج بھی اس دعوے کو باقی رکھنا ہے، اس دعوے پر باقی رہنا ہے.
جہاں عالم ارواح میں الستو بربکم کے معنی میں ہم نے یہ کہا تھا بلا ہاں ہاں مولا تو ہی خدا ہے، تو آج بھی اس بات کا اقرار کریں، اپنی پیشانیاں جھکانا چھوڑ دے ہر کہیں، ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے ہر کہیں، ہاں ہاں دنیا سے محتاجی سے ہٹا لیں، آئیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہیں کہ مولا تو نے وعدہ لیا تھا، تب تیرے وعدے کا رکھا تھا پاس، آج بھی انسانی وجود تو نے بخشا ہے، آج بھی تیرے وعدے کا پاس رکھتا ہوں، میں اس وعدے پر قائم ہوں، تو نے تب کہا تھا الستو بربکم، میں آج تک یہ بات کہتا ہوں بلا یا ربنا، بلا یا ربنا، ہاں ہاں میرے رب میں تیرے وعدے پر ٹھہرا ہوا ہوں، ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ کیا ہی لطف اندوز ہونا زندگی، پہچانے اپنے رب کو، پلٹ آئیں اپنے رب کی جانب، وہ کامیابی آپ کا مقدر کرے گا۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو حسن تخلیق کے ساتھ ساتھ حسن اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔